اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 97 ہے۔ اب جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس کی ابتدا میں یہود کے حسد کا ذکر ہے۔ یہ حسد میں اتنے آگے گئے، کہنے لگے کہ یہ جبرائیل نے غلطی کی ہے کہ وہی جانی تھی بنی اسرائیل میں اور لے گئے جبرائیل کہاں؟ بنی اسماعیل میں، معاذ اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو، کتاب کو اور آخرت کو ماننے والے ہیں۔ ذہن میں رکھیے، جب دنیا کی محبت میں ڈوبیں اور حسد کی آگ میں جلیں تو اس سطح پر پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو کوئی بھی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، فإنه نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو بے شک جبریل امین علیہ السلام نے اس قرآن کو اے نبی علیہ السلام آپ کے قلب پر نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے۔ بہت توجہ کیجئے گا، قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں، اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ قلب مصطفیٰ تھا جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے نزول قرآن کے لیے تیار کیا ہے، ورنہ یہ تو پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام ہے۔ یہ قلب مصطفیٰ پر قرآن کا نزول ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین، یہ تصدیق کرنے والا اس کی جو اس سے یعنی قرآن سے پہلے ہے، اور ہدایت اور خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا، جبرائیل اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ جبرائیل سے دشمنی گویا اللہ سے دشمنی، معاذ اللہ۔ کیوں؟ جبرائیل کو مقرر کیا ہے اللہ نے۔ اصول کیا ہے؟ ایک فرشتے کا انکار اللہ کا انکار ہے۔ کیوں؟ ایک فرشتے کا انکار اللہ کی اس اتھارٹی کا انکار جس کی بنیاد پر اللہ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا۔ اسی طرح اصول کیا ہے؟ کسی ایک حکم کا، دین کے کسی ایک حکم کا انکار اللہ ہی کا انکار ہے۔ کیوں؟ جب بندے نے ایک حکم کا انکار کر دیا تو اللہ کی اتھارٹی کا انکار کر دیا، جب اللہ کی اتھارٹی کا انکار کر دیا تو اللہ ہی کا انکار ہو گیا۔ فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں نازل کی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار تو صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو کیا ایسا نہیں جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اس کو توڑ دیا ان کے ایک فریق نے۔ بل اکثرهم لا يؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ یہود کا، بنی اسرائیل کا سلسلہ اس حوالے سے بیان جاری ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس ایک رسول آئے اللہ کی طرف سے اس کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے پاس ہے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو ان کے گروہ نے اہل کتاب میں سے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ اللہ کی کتاب پر سے پشت ڈال دی۔ اس آیت کا حوالہ تھوڑی دیر پہلے بھی آیا تھا۔ ہمیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، بہقی شریف کی روایت ہے، اے قرآن والو قرآن کو تکیہ نہ بنانا، اے قرآن والو قرآن کو تکیہ نہ بنانا۔ تکیے سے مراد کیا؟ تکیہ آدمی پیٹھ کے پیچھے رکھتا ہے، ریلیکس موڈ میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر سو بھی جاتا ہے، غفلت کی نیند۔ تو یہ ہے کہ قرآن حکیم کو پس پشت نہ ڈال دینا، اللہ کے پیغمبر نے ہمیں سمجھایا تھا، اور ان کا بیان کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ پھر کیا ہوا؟ بڑا اہم موقع، یعنی بڑا اہم بیان ہے ان کے بگاڑ اور زوال کے دور کے حوالے سے۔ اللہ کی کتاب کو تو فراموش کر دیا، جادو ٹونے کے پیچھے پڑے۔ جب امت حقائق کو فراموش کرتی ہے تو خرافات کے اندر پڑتی ہے، خرافات میں بھی پڑتی ہے تو شیطانی کاموں کی تکمیل میں لگ جاتی ہے، اور شیطانی کاموں کی تکمیل میں سے بھی ان کاموں میں لگ جائے جس سے معاشرہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے۔ یہ بحث اگلی آیت میں آ رہی ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ سے۔ فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو شیاطین یعنی جنات سلیمان علیہ السلام کے دور میں پڑھتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، معاذ اللہ ان کی طرف برے الزامات لگائے گئے۔ فرمایا کہ نہیں، انہوں نے کفر نہیں کیا، لیکن یہ شیاطین یعنی جنات جنہوں نے کفر کیا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا۔ بابل یہ عراق کا پرانا نام ہے، بیبلونیا۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ نہیں
آزماتے تھے کسی کو یہاں تک کہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں بس تم کفر نہ کرنا. ہوا کیا؟ کتاب تو پس پش چلی گئی, شارٹ کٹ تلاش کرنا ہے. جیسے آج بھی بازاری قسم کے اخبارات میں بازاری قسم کے اشتہارات مل جائیں گے جس کی تفصیل بیان کرنا بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا, زبان پر لاتے ہوئے بھی جھجک آتی ہے, اندازہ کر سکتے ہیں. اور پھر جادو ٹونے کے دندے ہمارے معاشرے میں بھی اس بنی اسرائیل کے لوگوں نے اب اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا, پھر پڑ گئے جادو ٹونے کے چکر میں. جب اس روش کو ہی اختیار کیا تو اللہ نے آزمائش بھی ایسی ہی ان پر مسلط فرما دی. 2 فرشتے انسانی شکل میں آئے, بازار میں بیٹھ جایا کرتے تھے, کہتے تھے دیکھو دیکھو ہم تمہارے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, تم کفر کی روش اختیار نہ کرنا. کچھ نہ کچھ سیکھتے مگر استعمال کیا کرتے, اور استعمال کہاں کرتے؟ فرمائے کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, تو وہ سیکھتے ان دونوں سے وہ کچھ جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے. بہت توجہ کیجئے گا, معاشرے کا بیسک یونٹ ہے فیملی, اور آج یہ فیملی سٹیک پر آ چکی. آج مغرب کا معاشرتی نظام اور خاندانی نظام تو برباد ہو چکا. 2013 اور 13 فروری ویلنٹائنز ڈے سے ایک دن پہلے 13 فروری 2013 کو بارک حسین اوباما اس کا اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس لائیو ٹیلی کاسٹ کیا ہمارے بھی ٹی وی چینلز نے. ہم ایک دینی پروگرام کرے تو اس کے درمیان میں روک کر وہ دکھایا گیا, اور اگلے دن خبر کیا آئی, کیا کہتا ہے اوباما؟ کہتا ہے کہ ایک مضبوط گھرانہ, ایک مضبوط معاشرے کی ضرورت ہے, اور ایک مضبوط معاشرہ, ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے. اسپیس وار کے لیے تیار ہیں, سپر پاور کے دعوے دار ہیں, لیکن زمین پر پیر جو ہے وہ قدم مضبوط نہیں. یہ فیملی سسٹم برباد, یہ تو شیطان کا ایجنڈا ہے. مسلم کی روایت, اور ہم سب فیملیز والے توجہ کریں اس پر, شیطان کا ایجنڈا کیا ہے؟ مسلم کی روایت ہے شیطان روزانہ اپنا دربار لگاتا ہے سمندر پر, اور اس کے فرشتے معاف کیجیے گا اور اس کے چیلے, اس کے ایجنٹس آ کر اپنی کارگزاری بیان کرتے ہیں. کوئی آ کر کہتا ہے چیلا, کوئی ایجنٹ کہ میں نے فلاں کو برائی پہ لگایا, کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو نیکی سے روکا. شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے, اٹس فائن. ایک آ کر کہتا ہے اس کا چیلا, اس کے ایجنٹ کہ آج میں نے ایک شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی. تو حدیث ہے مسلم شریف کی, شیطان کھڑا ہوتا ہے, اس کو گلے لگاتا اور کہتا ہے تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا ہے. یہ ہے شیطان کا منصوبہ. آج تو ہمارے یہاں طلاقوں کی شرح بڑھ گئی ہے, خلا کی تعداد بڑھ گئی ہے. پہلی پیشی پہ بیٹی کا باپ لے کے جاتا ہے, سیشن جج پہلی پیشی پر بغیر دوسری پارٹی کو سنے ہوئے کروا دیتا ہے خلا. یہ کیا آخر 95% کیسز میں شیطان نہیں تو اور کیا آخر 5% کا پھر بھی مارجن رہے گا, بٹ نیچرل کا بھی پوائنٹ آف نو ریٹرن آ سکتا ہے. لیکن یہ تو آج ہمارے معاشرے کی صورتحال. پھر ہمارے معاشرے میں وہ لوگ ہیں جو جادو ٹونا کرواتے, معاذ اللہ, ساس بہو کی جھگڑے کے معاملات اور جھگڑوں کے معاملات, جادو کرنا کفر, جادو کرانا کفر. اور صحابہ نے فرمایا کہ جادوگر کی سزا قتل. اللہ اکبر. جادو کرنا کفر, جادو کرانا کفر, اور یہ حرکتیں کرنے والے کی سزا بھی قتل ہے. اس کو یہ ہے کہ قتل کر دیا جائے اس کو. یہ ہے ان کی تاریخ. دور زوال میں بگاڑ کی اس انتہا پر گئے, جادو ٹونے پہ لگے, اور اس میں بھی وہ کہ جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جائے. یہ اس امت کا حال جو کتاب کی حامل تھی, مگر دنیا کی محبت میں غرق ہونے کی وجہ سے, آخرت کو فراموش کر دینے کی وجہ سے بگاڑ کی اس انتہا پر پہنچی. ہمارے لیے قصے بیان نہیں ہو رہے, ہماری عبرت و سبق آموزی کا سامان ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں عطا فرما رہے ہیں. فرمایا کہ ہاں وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ, اور وہ اس سے کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں تھے مگر اللہ کے حکم سے. زہر بھی اللہ ہی کے حکم سے اثر کرے گا, دوا بھی اللہ ہی کے حکم سے اثر کرتی ہے, جادو بھی اللہ ہی کے حکم سے اثر کرے گا, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ اللہ کا اذن ہو. وَيَتَعَلَّمُونَ, ہاں برائی کے کام میں اللہ کا اذن ہوتا ہے, اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی. خیر کے کام میں اللہ کا اذن بھی ہوگا, اللہ کی رضا بھی ہوگی. برائی کے کام میں اللہ کا اذن تو ہوگا, اللہ کی رضا شامل نہیں ہو سکتی. اذن کا مطلب کیا ہے؟ زبان اللہ کے حکم سے بولے گی, بندہ بولتا چلا جائے اور اللہ نہ روک سکے, یہ ممکن ہی نہیں. اللہ کہاں رہے گا پھر؟ تو اس کی پرمیشن کے بغیر زبان نہیں بولے گی. لیکن اختیار ہمارا ہے. جھوٹ ہم بولتے ہیں اس لیے ہم اللہ نے ہمیں مکلف بنایا, یا اللہ کے ہم جواب دیں, اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. تو یہ جادو بھی اللہ کے اذن کے بغیر جو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, اور وہ سیکھتے ہیں وہ جو انہیں نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ دے. وَلَقَدْ عَلِمُوا, حالانکہ وہ جان چکے, لَمَنِ اشْتَرَاهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ,
لمن اشتروا ما له فی الآخرۃ من خلاق، کہ جس نے یہ سب کچھ خریدا جادو ٹونا وغیرہ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ان کی کتاب میں بھی اس کی حرمت موجود تھی، ان کی تعلیمات میں بھی حرمت موجود تھی، یہ جانتے تھے مگر مدہوش ہو گئے، غافل ہو گئے دنیا کی محبت میں ڈوب کر. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بہت برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو اللہ کے پاس عمدہ ٹھکانہ پاتے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. یہ جادو ٹونے کے مقابلے میں، یہ خرافات کے مقابلے میں ایمان کی روش پر ہوتے، تقویٰ کی روش پر ہوتے تو یہ زیادہ بہتر بات ہوتی ان کے لیے اجر کے اعتبار سے. اس کے بعد یہود کی ایک اور نافرمانی کی روش، بے ادبی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شان کے حوالے سے کرتے، اس کا تذکرہ اور اہل ایمان کو ایک ادب سکھایا جا رہا ہے. بہت قیمتی مقام. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، راعنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو اور سنو، مراد توجہ سے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مجلس ہوتی، صحابہ موجود ہوتے، کبھی یہود بھی آ کے بیٹھتے تو یہ لوگ تو گستاخی کرتے اور راعینا کا ویسے مطلب ہے رعایت فرمائیے، ہم پر نظر کرم فرمائیے، مگر یہ یہود کھینچ کر کہتے راعینا، اس سے پتہ چلتا ہے کھینچ دیا تو مفہوم بدل جاتا ہے. یہ کہتے راعینا، اے ہمارے چرواہے، معاذ اللہ معاذ اللہ. اللہ نے کہا کہ یہ لفظ ہی چھوڑ دو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا بلکہ کہو انظرنا، ذرا نظر کرم فرمائیے، توجہ فرمائیے، واسمعوا اور سنو. مراد ہے کہ توجہ سے سنو تاکہ دہرانے کی ریکویسٹ کرنے، درخواست کرنے کا موقع ہی نہ ہے. بہت توجہ کیجئے گا، اللہ نے اس لفظ ہی کو استعمال کرنے سے روک دیا، that can be played with، جس لفظ کو بدلا جا سکتا اور گستاخی کی جا سکتی ہے، اللہ نے اس سے ہی روک دیا. یہ مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسا کوئی طرز عمل اختیار نہ کرنا جہاں گستاخی کا، بے ادبی کا شائبہ بھی آ جائے. اور یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے 3 جملے رکھے، آج ہم نے اس کو کسی خاص مکتب فکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ فلاں، ابھی نام نہیں لیتا مکاتب فکر کا، بعد میں لے لوں گا. یہ ہے تو یہ فلاں کا، یہ تو فلاں کا، یہ تو فلاں کو. اللہ کے بندے، وہ ہمارے رسول ہیں، یہ قرآن ہمارے لیے، یہ ادب ہمارے رب نے سکھایا اپنے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے. ادب، احترام رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. فرمایا کہ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین، اور جن لوگوں نے کفر کی اہل کتاب میں سے اور مشرکین، وہ کبھی نہیں چاہتے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے. مشرکین کو بھی تکبر آیا جیسے کہ ابو جہل جیسے لوگ، اور اہل کتاب میں سے یہود کو حسد کا معاملہ پیش آیا جیسے کہ گفتگو جاری ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم کسی آیت کو اگر منسوخ کرتے ہیں یا اسے محو کر دیتے، بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں. ناسخ اور منسوخ ایبروگیشن کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے شریعت میں احکامات گریجولی عطا فرمائے ہیں، تفصیل آگے آتی رہے گی انشاءاللہ. شراب کے بارے میں، سود کے بارے میں، اسی طرح کے اور معاملات میں گریجولی احکامات آئے. یہ ناسخ اور منسوخ تورات و قرآن میں بھی پہلے ایک حکم تھا، قرآن نے دوسرا حکم عطا فرمایا، اور بعض احکامات خود قرآن میں بھی کہ پہلے یہ حکم آئے بعد میں دوسرا حکم عطا ہوا. یہ جو گریجولی احکامات ہے تو بعد والا ناسخ ہوتا ہے ایبروگیٹنگ، اور پچھلا والا منسوخ ہوتا ہے ایبروگیٹڈ. البتہ اس کی تلاوت قرآن میں کی جاتی ہے، اس کی بھی حکمتیں، تفصیل کا موقع نہیں. تو یہ ناسخ اور منسوخ کا معاملہ علمی اعتبار سے ایک حساس موضوع ہے، اہل علم سے سیکھنا چاہیے یا معروف تفاسیر میں اس مقام کا مطالعہ کر لینا چاہیے. اب اللہ جو چاہے حکم دے، پہلے یہ دیا بعد میں وہ دیا، تم کون اعتراض کرنے والے ہو؟ آر یو؟ دنیا میں تمہیں سمجھ آتی ہے نا، یہ اگلے الفاظ ہیں اس کا میں بیان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دنیا میں خوب سمجھ آتی، باس از آلویز رائٹ. اینڈ رول نمبر 2، if disagreed, comma, refer to rule number 1. And the rule number 1 is what? Boss is always right. ختم ہو گئی بات. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تو بندے ہو، بندے بن کرو. وہ مالک جو چاہے حکم دے. اب آگے الفاظ سنیں. علم تعلم، کیا تم جانتے نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر بات
ذات پر قدرت رکھنے والا ہے. الم تعلم کیا تم جانتے نہیں ان اللہ لہو ملک السماوات والارض آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. ایک اور اہم بات پر توجہ دلائی جا رہی اصلاح کے لیے مسلمانوں کو. ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرو جیسے کہ سوال کیے گئے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے. آگے بھی ذکر آئے گا. ایک تو وہ بیجا سوالات گائے کے تعلق سے اور وہ یہ بھی ذکر کہ ہم تو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بیجا سوالات بنی اسرائیل نے کیے اس کی نفی کی گئی ہے. فرمایا کہ اے مسلمانوں کیا تم بھی اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوالات کرو گے؟ ایسے سوالات بعض اوقات تو کفر کی طرف لے جاتے ہیں بلا وجہ کے سوالات. فرمایا کہ ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے تو وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے. اللہ ہم سب کو گمراہی سے محفوظ رکھے. ہاں اصول یاد رکھ لیں وہ سوال جو میرے عقیدے سے متعلق ہے میرے عمل سے متعلق ہے میری نجات سے متعلق ہے ضرور کر لینا چاہیے اہل علم سے. میرے عقیدے میرے عمل میری نجات سے متعلق ہے ٹھیک ہے. اور اس کے متعلق اتنے سوالات ہیں کہ جو ہم ساری زندگی میں لگا دیں عمل نہ ہو سکے. تو لوگوں کے پاس فضولیات کے لیے وقت آتا کہاں سے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. مگر بلا ضرورت سوال کرنا حدیث مسلم شریف کی پچھلی امتیں کثرت سوال اور انبیاء سے اختلاف کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک اور برباد کی گئی. فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم بہت سے اہل کتاب نے چاہا کہ کاش تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں اپنے دل کے حسد کی وجہ سے. ایمان والوں کو چاہتے یہ بھی کفر کی طرف آ جائے معاذ اللہ. حسد کیا ہے؟ وہی بات جو چلی آ رہی کہ بنی اسماعیل میں نبوت کیوں چلی گئی. من بعد ما تبین لهم الحق اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو گیا. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ یہ مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک بلی ہو اور بلی کی دم کٹ جائے. اب دم آ تو سکتی نہیں. اب وہ کیا چاہے گی باقی ساری بلیوں کی دم کٹ جائے کیونکہ باقیوں کی ہے تو یہ نمایاں ہو رہی ہے نا. باقی سب کی کٹ جائے گی اس کا نمایاں ہونا مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہی مسئلہ ان کو بھی پیش آیا. نبوت تو چلی گئی بنی اسماعیل میں خاتم الانبیاء تشریف لے آئے محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے بھی چھن جائے تاکہ یہ اور مسلمان برابر ہو جائیں. فرمایا کہ فاعفوا واصفحوا پس تم ان کو معاف کر دو درگزر کرو. مدنی دور کے شروع میں یہ صورت آئی ہے ٹھیک ہے. اور میثاق مدینہ بھی ہوا مدینہ پیکٹ جسے کہا جاتا ہے. اور آج کل بڑے ہمارے لبرلز اور ہمارے سیکولر مائنڈڈ بڑا اس کو کوٹ کرتے ہیں فرام مشرف ٹل ٹوڈے. ہر ایک کوٹ کرتا ہے اس کو. یہ تو کوٹ کرتے ہیں بنو قریظہ بنو نذیر اور بنو قریظہ بنو نذیر اور بنو قینقاع. جزاک اللہ خیر. ان تین سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے معاہدے کے لیے بالکل کیے تھے بھائی 52+ اس کے آرٹیکل سے لکھے ہوئے بالکل سر آنکھوں پر. یہ کیوں نہیں بتاتے کہ بدر کے بعد بنو قینقاع کے خلاف کاروائی ہوئی؟ یہ کیوں نہیں بتاتے سن 4 ہجری میں بنو نذیر کے خلاف کاروائی ہوئی؟ یہ کیوں نہیں بتاتے میسیکر ہوا شدید ترین بنو قریظہ کا 5 ہجری میں اور ان کی گردنیں اڑائی گئی؟ یہ بھی تو بتاؤ. تو ابھی ابتدا میں تو معاف کرو درگزر کرو کی اسٹریٹجی ہے اور پیکٹ بھی ہوا ہے. اس پر بات کریں گے اپنے موقع پر جب وہ بات آئے گی. البتہ یہ بھی بتانا چاہیے کہ جب ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اللہ کے پیغمبر نے کیا کیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ وہی بات ہے جو آیت نمبر 85 میں آئی تھی نا. ایک حصہ مانتے ایک حصہ نہیں مانتے. میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو اپنے مطلب کی باتیں لاتے ہو. اور آج کے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو مان کر یہود کو بھی مان لے اور ایکسیپٹ کر لے اور تاکہ امریکہ کے آشیرواد ان کو اور مل جائے. آدھا حصہ ماننے کو تیار ہے لیکن اللہ کے نبی کسی جد و جہد میں مبتلا مصروف عمل تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی معاہدے کیے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعد میں معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف اقدامات کیے. یہ نہیں بتاتے ہیں. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق. ان کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا کہ فاعفوا واصفحوا انہیں معاف کیجیے درگزر کیجیے. حتی یاتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یا اپنا فیصلہ لے آئے. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو. نماز بھی قائم کرنی ہے زکوٰۃ بھی ادا کرنی. جو اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے 20 رکعت اب 1 بجے گا روزانہ انشاءاللہ کم از کم ٹھیک ہے. اور اللہ دکھا رہے تم یو کین ڈو دس. وہ سلک بینک والے کہتے ہیں یس وی کین. تو اللہ دکھا رہے یس یو کین. 20 رکعت اور تم 2.5 گھنٹے کا بیان بھی سن رہے تھے. تو تم نے جب رمضان کی راتوں میں کیا تو پوری زندگی 5 وقت کی نماز کیا مشکل ہے تمہارے لیے؟ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. پھر زکوٰۃ اس کا ذکر بھی آگے کریں گے. البتہ زکوٰۃ کافی نہیں ہے. کل بیان آ جائے گا انشاءاللہ تعالی یا ممکن ہے
آج شاید ہم پہنچ سکے آیت 177 پر. زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں دینا چاہیے, اور یہ موقع ہے, بہترین موقع, رمضان المبارک, نفل کا ثواب فرض کے برابر, اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. بقیہ اعمال کی بھی فکر کرنی ہے رات کی اس محنت کے علاوہ بھی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اور نماز قائم کرو, زکات دیتے رہو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ, اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تم اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے. کسی نے بڑا خوبصورت کیپشن لگایا, ڈپازٹ کرو کہاں؟ دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں. دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں ڈپازٹ کرو, وہاں سیکیورڈ ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی اسے خوب دیکھنے والا ہے. اب ایک اور ان کی وشفل تھنکنگ کا بیان. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى, اور انہوں نے کہا ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی ہو. تلک امانیہم, قرآن کا تفسیرہ, اللہ کا تفسیرہ, یہ ان کی وشفل تھنکنگ, ان کی تمنائیں ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیے اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو تو. غور کیجئے گا, یہ جھوٹے دعوے کر رہے تھے اور قرآن کہہ رہا ہے دلیل پیش کرو. تو قرآن اپنے ماننے والوں سے بھی دلیل کا تقاضا کرتا ہے. آپ کا میرا عقیدہ ہے, آپ کی میری سوچ ہے, آپ کی میری فکر ہے, آپ کا میرا عمل ہے, آپ کے میرے پاس دلیل ہونی چاہیے. قرآن غیروں سے اگر مانگ رہا ہے دلیل پیش کرو, تو قرآن اپنے ماننے والوں سے اول درجے میں تقاضا کرتا ہے. معاف کیجئے گا, یہ نہیں چلے گا میرے والد صاحب مسلمان, میں بھی مسلمان, میں کافی نہ بھائی. یہ اللہ نے پریولیج دیا, اللہ کا احسان ہے, but this is not enough. امام غزالی نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ کیمیائے سعادت میں توبہ کے چیپٹر میں, کیمیائے سعادت, امام غزالی توبہ کا چیپٹر, پہلی بات کیا لکھی؟ پہلی توبہ کرنی چاہیے انسان کو اپنے موروثی ایمان سے, جو انہیریٹڈ ایمان ہے نا. گوپال اس لیے ہندو کے چندر پال کا بیٹا ہے, مائیکل اس لیے عیسائی کہ وہ جارج کا بیٹا ہے. اگلا جملہ کافی ہے. ہم مسلمان اس لیے کہ ہمارے والد مسلمان. دس از ناٹ انف. امام غزالی کہتے ہیں سب سے پہلے اس سے توبہ کرو. کیا مطلب؟ شعوری طور پر کانشیسلی ایمان کو قبول کرو. اس پر گفتگو آتی رہے گی. تو یہ دعوے دار تھے کہ ہم یہودی جائے گا جنت میں اور عیسائی جائے گا جنت میں. اللہ کہتے ہیں ان سے کہ دلیل پیش کرو کہ تم سچے ہو. اللہ کے نزدیک کیا راستہ ہے؟ فرمایا بلا کیوں نہیں, من اسلم وجہہ للہ, جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا. اسلام کی روش مسلم ہو جانا, اور یہ ٹوٹل سبمیشن, ٹوٹل سرنڈر ہے, ہر آن اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا, یہ اسلام ان پریکٹس. بلا من اسلم وجہہ للہ, بس جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے, اس کی رضا کی خاطر, اس کے حکم کے لیے جھکا دیا. وہو محسن, اور وہ احسان کرنے والا. اس اصطلاح کو المائدہ کی آیت 93 میں تفصیل سے سمجھیں گے. احسان اس وقت ترجمہ کرو عمدگی کے ساتھ عمل کرنا. مائدہ 93 میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ. وہو محسن, اور وہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والا ہو. فلہ اجرہ عند ربی, تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. مسلمان ہیں الحمدللہ, اللہ پکا مسلمان بنائے. ایمان والے ہیں, اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے. عمل کر رہے ہیں, اللہ حسن اور عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور ان کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے یہود و نصارہ کا. آپس میں بھی ان کے جھگڑے تھے. قرآن فرما رہا ہے کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء, اور یہود نے کہا نصارہ کسی حیثیت پر نہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء, اور نصارہ نے کہا کہ یہودی کسی حیثیت پر نہیں. وہم یتلون الکتاب, حالانکہ وہ کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی توراہ, اس کا کافی حصہ نصارہ بھی تسلیم کرتے ہیں. البتہ نصارہ میں خود بہت ڈویژن ہے. ہم تو 3-4 مکاتب فکر سے پریشان ہیں. بائبل کے ورژن 100 سے زیادہ رہے ہیں ماضی میں. ایک چرچ والا دوسرے کی بائبل کو نہیں مانتا, اور ہم 4-5 مساری سے پریشان ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے, اور ان کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. اور ان کے جا کے چیک کرو, ایک کہتا میں اس کی بائبل کو نہیں مانتا. 50,000 ریکارڈڈ اگریڈ اپون مسٹیکس بائبل میں پبلش موجود ہیں. چرچ آف انگلینڈ میں چھاپی ہوئی ہے کہ صاحب اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں, 50,000 غلطیاں اس کے اندر. اور ہر سال ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن ان کا بیچاروں کا پبلش ہوتا ہے. تو اگر ان کی تاریخ دیکھیں گے اور ان کا کرنٹ سینیریو دیکھیں گے, تو قرآن کو تو سارے مانتے ہیں, سنت کی اتھارٹی پر اتفاق ہے, صحابہ کی جماعت کے اوپر اتفاق ہے, اور 95% معاملات پر اتفاق ہے. بھائی
اس پلیٹ فارم پر آپ سے ہم جوڑنے کی بات کریں گے, کوئی توڑنے کی بات نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ ہمیں اختلافات وہ والے جو فرقہ واریت بن جائیں, جو فرقہ واریت کا ذریعہ بن جائے, اللہ اس فرقہ واریت سے, اس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال پڑھتے پڑھاتے کتاب کو مگر ایک دوسرے کی نفی کر رہے, خود ان کے اندر بھی آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم, اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کے جو علم نہیں رکھتے, ان سے مراد مشرکین ہیں جن کے یہاں صدیوں سے کتاب نہیں آئی, وہ کہتے تھے ہم ہیں, تو یہ سارے کہتے تھے ہم ہیں اپنے تئیں اپنی دانش میں. فرمایا کہ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون, بس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ, اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا, ان یذکر فیہا اسمہ, کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے, وسعی فی خرابہا, اور اس کی ویرانی کی کوشش کی. ایک رائے, ایک تو بیان یہ مشرکین کے تعلق سے ہے مدنی صورت مگر مشرکین کا ذکر بھی آ جاتا ہے, مکی صورتوں کے مضامین بھی آ جاتے ہیں, اور کبھی مکی صورتیں ہوں گی, 2-3 مقامات بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ جہاں مدنی آیات بھی آ جاتی ہیں. اللہ کا فیصلہ اللہ کے پیغمبر نے ترتیب بتائی علیہ السلام. تو ایک تو مشرکین جنہوں نے مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کیا اور اللہ کے گھر سے دور کر دیا بیت اللہ شریف سے. آج کے اعتبار سے کیا ہے, بڑے ظالم اس دور کے اندر بھی ہے جنہوں نے مسجدوں کو شہید کیا, مسجدوں پر پابندیاں لگائیں. اللہ معاف کرے اس سے تھوڑا نیچے آ جائیں, تلخ بات ہے, کبھی آپس کی فرقہ واریت پھیلانے والوں کے اختلاف اتنے آگے کہ کراچی میں 20 مسجدوں پر تالے لگے رہے ماضی میں. ظالم لوگ جو اس مسجد کے نام پر مسجد سے اللہ کے بندوں کو روکتے ہیں, یہ تو مشرکین کا طرز عمل تھا. اور آج مسلک کے ٹیم لگے ہوئے, یہ میری, یہ تمہاری, اس کی. اللہ کی مسجد کہاں گئی؟ مسلک کی مسجد ہے, اور جھگڑے ایسے کہ 20 مسجدوں پر تالے لگے رہے. معاف کیجیے گا, لندن کے اندر بحث ہوئی دو مسالک کی, ایک مسجد کے بارے میں کورٹ کے اندر گیا معاملہ, تو کورٹ کے جج نے, کافر جج نے کہا یہ تو غیر مسلم ملک ہے, اپنے مسلمان ملک کی مسجدوں پر لگے ہوئے تالوں کی وجہ پہلے آگے ہمیں بتاؤ, پھر تمہارے مسجد کو ہم ٹیک کیئر کریں گے. استغفر اللہ, مسجدیں پر کروائیں گے ہم لوگ. اور جو بد کلامی ہے یہ سارا یوٹیوب پر اپلوڈڈ موجود ہے, جو ان فرقہ واریت پھیلانے والوں کی زبانیں ہیں, ان کے مقام ہیں, ان کے منافع ہیں. اللہ کی پناہ, اللہ ہمیں اس شر سے محفوظ رکھے. سخت بات ہے لیکن کیا کریں, یہ حرکت دین کے نام پر آ رہی, مسجدوں پر تالے لگوائے جا رہے ہیں, تعلیم کے لیے اس کی, اور دوسروں کو روکا جا رہا ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی مسجدوں سے روکا, یذکر فیہا اسمہ, کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے. اور جب تالا لگا تو جمعہ بھی نہیں آنا ہے, یہ اس کا چاہ رہا ہوں, جب تالا لگے تو جمعہ بھی نہیں آنا ہے, تو وقت نماز سے چھوڑ لیں. وسعی فی خرابہا, اور اس کی ویرانی کی کوشش کی, اللہ کے گھر کو ویران کیا. استغفر اللہ. برطانیہ کا وزیر اعظم آیا تو شاہ فیصل پہ تالا لگا باہر مسجد پر, اور اثر کی اذان میں بھی جماعت کی ہوئی وہاں پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال اب آئیے مشرکین کی طرف. ان مشرکین کے لیے کیا کہا کہ جنہوں نے اللہ کے گھر سے مسلمانوں کو نکالا, اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین, ان کو حق نہیں تھا کہ وہاں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے. لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الاخرۃ عذاب عظیم, ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. وللہ المشرق والمغرب, اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے. فاینما تولوا فثم وجه اللہ, تم جس رخ کی طرف, جس سمت کی طرف رخ کرو گے اللہ کا رخ انور موجود پاؤ گے. آگے تحویل قبلہ کا موضوع آئے گا, شفٹنگ اور قبلہ کا موضوع آئے گا, اس کے لیے ذہن پہلے سے تیار کرایا گیا. ان اللہ واسع علیم, بے شک اللہ وسعت والا, علم رکھنے والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ, اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے. معاذ اللہ, سبحانہ, اللہ تو اس سے پاک ہے. اللہ پاک ہے مراد, اللہ کو کوئی حاجت نہیں اولاد کی, اولاد کی حاجت تمہیں ہے کہ تمہارا سہارا بنے, خاص طور پر بڑھاپے میں تم مجبور ہو, اللہ تو مجبور نہیں. بل لہ ما فی السماوات والارض, بلکہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. کل لہ قانتون, سب اسی اللہ کے فرما بردار ہیں. وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے, اس کو کسی کی حاجت نہیں, سب اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں. بدیع السماوات والارض, وہ اللہ پیدا فرمانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون, اور جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرماتے تو فرماتا کہ ہو جا, اور وہ شے ہو جاتی ہے. اللہ کے لیے اتنا ہی ہے, سب اللہ کے کلمہ کن سے ہو رہا ہے, ٹائم فیکٹر انوالو ہوگا.
بچہ بھی ماں کے بطن میں اللہ کے اذن اور اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہو رہا ہے، مگر ٹیک 7 months 8 months 9 months، یہ سارا ایک پروسیس ہے تاکہ ہمارے لیے آسانی کا پہلو ہو. دن رات اسی کے حکم سے چل رہے ہیں، مگر دن اپنے وقت پر روشن ہوتا ہے، رات اپنے وقت پر آتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ اس کا ظہور ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن اللہ کی شان کیا، جب کسی معاملے کا فیصلہ کری تو فرماتا ہو جا، اور وہ شے ہو جاتی ہے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا آية، اور جو علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے ان جیسی بات کہی. تشابهت قلوبهم، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے. ماضی میں بھی انکار کرنے والے تھے، اب دوبارہ انکار کرنے والے، کہ سب کا معاملہ ایسے ہی رہا مخالفین حق کا، کہ وہ ان کے دل ایک جیسے ہو گئے. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، ہم نے یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیوں کو واضح کر دیا. جو حق کا متلاشی ہوگا اس کو ان نشانیوں سے فائدہ ہوگا، وہ ہدایت کی راہ کو پالے گا. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا. حق کا ایک مطلب ہے مقصد کے ساتھ، بشیر اور نذیر بنا کر. بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا. اطاعت قبول کرنے والوں کے لیے بشارت و خوشخبری ہے، اور اطاعت کا انکار کرنے والوں کے لیے ڈراوا ہے اور خبردار کیا جا رہا ہے اللہ کی پکڑ سے. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے آگ والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. یہ بہت اہم بات ہے. پیغمبر کا کام بھی بتانا، پہنچانا، سمجھانا ہے، منوانا نہیں ہے. ایک داعی دین کو بھی یاد رکھنا چاہیے. ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، انتظامات میں لگے ہوئے ہیں. ہمارا کام بتانا، سمجھانا، بلانا، پہنچانا، تبلیغ کرنا ہے. ہدایت دینا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے، اور قبول کرنا نہ کرنا بندے کو چوائس دے رکھی ہے. ہم نے اپنے کام کو جاری رکھنا ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کیے رکھے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اور آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہود اور نصارہ جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں. یہ دو ٹوک انداز میں بات سمجھائی جا رہی، ان کی بات نہ ماننا، یہ تو تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک کہ ان کی ملت کی پیروی نہ کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے اللہ کو چھوڑو، اپنے رسول کو چھوڑو، اپنے قرآن کو چھوڑو، اپنے دین کو چھوڑو، ایمان کو چھوڑو، اور ان کی ملت میں، ان کے طریقے پر جاؤ گے تب تو تم سے راضی ہوں گے. لیس دین دیٹ they cannot be satisfied. یہ کبھی مطمئن نہیں ہوں گے تمہارے بارے میں، اور کہیں گے ڈو مور ڈو مور ڈو مور کرواتے رہیں گے، اور ہم کہیں گے ڈوب مرو ڈوب مرو ڈوب مرو. ساری قوم کا سودا کر لیا، اب ایمان کا بھی سودا کر رہے ہو. نہ ہی خدا ملا، نہ ہی وصال سلم، نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. قرآن کہہ رہا ہے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کی ملت کی پیروی نہ کرو. قل، اے نبی علیہ السلام فرمائیے، ان ہدی اللہ هو الہدی، بے شک ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے مخاطب، احتیاط کا ترجمہ، اے سننے والے غور کرو، اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ گیا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو پھر اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. ایسے مواقع پر خطاب اللہ کے پیغمبر سے ہوتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، مگر لوگوں کو اور امت کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ علم آ گیا پھر بھی تم ان کی طرف جا رہے ہو، ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا، حمایت کرنے والا، مدد کرنے والا نہیں ہوگا. بہت قیمتی آیت ہے اگلی تلاوت کے حوالے سے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کا حق ہے. تلاوت کے معنی ہم لیتے ہیں پڑھنے کے، جو بالکل صحیح ہے، اور تلاوت کے ایک اہم معنی ہے پیچھے پیچھے آنے کے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور قسم چاند کی اذا تلاها، جبکہ اس کے پڑھے نہیں، جبکہ اس کے پیچھے پیچھے آئے. تو تلاوت کے معنی پیچھے پیچھے آنے کے بھی. تو تلاوت وہ بھی کی جائے کہ جو سمجھ کر ہو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور تاکہ ہم قرآن کی پیروی کر سکیں. ہم ختم قرآن میں دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ کریں گے، وَجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا، اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے امام بنا. امام ہوتا ہے آگے، ہم ہوتے ہیں پیچھے پیچھے. تو قرآن کی اصل تلاوت ہے اس کے پیچھے پیچھے آنا، گویا تلاوت صحیح طریقے پر بھی ہو اور سمجھ کر ہو، تاکہ پتہ چلے کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے. فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہی اس پر ایمان رکھتے ہیں جو حق تلاوت ادا کریں اور تقاضے پورے کریں، قرآن کی اتباع کریں، قرآن کے پیچھے پیچھے آئیں، یہ ہیں جو واقعتاً قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کا انکار کرے وہی خسارہ پانے والے ہیں.
اللہ تعالی ہمیں خسارے سے محفوظ رکھے. ایک رکوع اور پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد 8 رکعت تراویح ادا کی جائے گی. اب بنی اسرائیل سے جو خطاب شروع ہوا تھا آیت 47-48 سے وہ مکمل ہوا چاہتا ہے, اور جو الفاظ 47 اور 48 آیت نمبر میں تھے وہ یہی یہاں پر آ رہے ہیں. آیت 47 اور آیت 122 بالکل ایک جیسے الفاظ, اور آیت 48 اور آیت 123 جو اب یہاں آ رہی ہے تھوڑا سا الفاظ کی ترتیب کا فرق ہے, بات وہی آ رہی ہے. فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی, اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا, ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص کسی دوسرے کا بدلہ نہ بن سکے گا. ولا يقبل منها عدل, نہ اسے کو معاوضہ قبول کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعہ, اور نہ اسے کوئی شفاعت مراد جھوٹی سفارش نہ اسے نفع دے گی. ولا هم ينصرون, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. یہ مباحث پہلے بھی آیت 47-48 میں آ چکے. اب ان سے کلام ہوا مکمل, ان کی چارٹ شیٹ کا بیان آ گیا ہمارے سامنے ہماری عبرت سبق آموزی کے لیے. اب 2 رکوع یہ اور اگلا رکوع ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے. ابراہیم علیہ السلام کی ذات اتنی پیاری ہے سبحان اللہ کہ یہ سینٹرل فیگر ہیں. ان کو مسلمان بھی مانتے ہیں, یہود بھی مانتے ہیں, نصارہ بھی مانتے, مشرکین بھی مانتے تھے. تو یہ ایک ایسی سینٹرل فیگر ہے ابراہیم علیہ السلام کے سب کے نزدیک محترم تھے. اور جہاں ڈفرنس آف اوپینین رکھنے والے لوگ ہوں, ویری قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ ہوں, تو پھر ان کو یکسوئی دینے کے لیے, جمع کرنے کے لیے کامن فیکٹرز ہونے چاہیے جس سے بات شروع کی جا سکے اور لوگ قریب آ سکیں. تو اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو سب کے نزدیک معتبر تھے, اور ان کا ذکر کر کے یہود و نصارہ کو بھی مشرکین کو بھی سمجھایا جا رہا ہے. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمائے تو انہوں نے پوری کی. بڑے امتحانات سے گزارا گیا, انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل آئے گی. البتہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا کتابچہ, بلکہ خطاب ہے جو کتابچے کی صورت میں ہے, فلسفہ قربانی. ابراہیم علیہ السلام ہی کی یاد میں قربانی پیش کرتے تو اللہ نے کتنے امتحانات سے گزارا, اس کتابچے میں انشاءاللہ آپ کو یہ تفصیلات ملیں گی. فَأَتَمَّهُنَّ, انہوں نے وہ تمام باتیں پوری کر دیں. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. یہ امامت کب ملی ہے؟ قربانیاں دینے کے بعد. والد کو چھوڑا, گھر کو چھوڑا, قوم کو چھوڑا, آگ میں کودنے کو تیار ہوئے, بیوی بچے کو بے آواز زمین میں چھوڑ دی, اور انتہا یہ کہ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کو تیار ہو گئے. اور ہم چاہتے کہ آج امامت اور عروج جیسے بیٹھے بیٹھے مل جائے. نہیں, یہ سارے امتحانات سے گزار کر انی جاعلک للناس اماما, اللہ فرماتے ابراہیم میں تمہیں امام بنانے والا ہوں لوگوں کا. قال ومن ذریتی, عرض کیا اللہ میری اولاد. اللہ اکبر. اللہ والے کیسے ہوتے ہیں؟ اولاد کے بارے میں ایسے ہوتے ہیں, اسی پارے میں آگے چل کر بھی آئے گا. اللہ والوں کو فکر ہوتی ہے یہ خیر ہماری اولاد کو ملے گا نہیں, ہماری اولاد نیکی میں آگے بڑھ پائے گی کہ نہیں. اللہ والے ایسے ہوتے اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند. قال ومن ذریتی, عرض کیا میرے اللہ میری اولاد کا بھی معاملہ ایسا ہوگا. قال لا ينال عهد الظالمین, اللہ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالمین کو نہیں پہنچتا. یہ مشرکین مکہ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے, تم دعوے دارو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہونے کے, اور تم نے اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے, جبکہ بتوں کو تو پاش پاش کر ڈالا تھا ابراہیم علیہ السلام نے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ, اور یاد کرو جب ہم نے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا. بہرحال اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال جو ایک دفعہ جاتا ہے کشش اللہ نے رکھی کہ بار بار اس کا دل کرتا ہے جانے کو, اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے. مثابۃ للناس, لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا. وامنا, اور امن کی جگہ بنایا. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. سنت اس کی تعبیر کیا بتائی کہ نماز 2 رکعت ادا کی جائے گی طواف مکمل ہو جانے کے بعد. البتہ مقام ابراہیم کے پاس وہ رش کا معاملہ ہو جاتا ہے, لوگوں کے طواف میں رکاوٹ آتی ہے, تو پھر پیچھے ہٹ کر کہیں سکون سے آدمی ادا کرے, یہی مناسب بات ہے. تو مقام ابراہیم پر نماز سے مراد وہ 2 رکعت جو طواف کے بعد ادا کی جاتی ہے, صحیح لفظ طواف ہے. وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ, اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو پاک رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے, اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے, اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. علماء نے لکھا کہ یہی ترتیب ہے برکت اور فضیلت کے اعتبار سے حرم میں یا بیت اللہ کے پاس فرض نماز کے بعد. فرض نماز کے بعد سب سے بڑا عمل طواف کرنا, پھر اعتکاف کرنا مسجد حرام میں, پھر رکوع سجود مراد نوافل ادا کرنا.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا. پیغمبروں نے دعائیں مانگنا بھی سکھائی ہیں. امن ہوگا تو بہت کچھ معاملات درست ہوں گے. اللہ ہم سب کو، اس شہر کو، اس ملک کو، اس خطے کو اللہ امن عطا فرمائے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اللہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے روزی عطا فرما. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر. ابراہیم علیہ السلام نے کیونکہ اللہ نے فرما دیا ظالموں کے لیے عہد نہیں، تو اللہ جو ایمان لائے نیک عمل کرے، ایمان لائے اللہ اور آخرت، اللہ اس کو روزی دے دے. اللہ فرماتے ہیں قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، فرمایا کہ جس نے کفر کیا اس کو تھوڑا سا نفع دوں گا، پھر اس کو جہنم کی آگ کی طرف مجبور کروں گا. وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ کفر کرنے والوں کو بھی دنیا میں مل جائے گا. دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. حدیث کے مطابق اللہ ساروں کو دے رہا ہے، اور ایٹ ٹائمز کافروں کو زیادہ مل جاتا ہے، تو اس لیے کہ آخرت میں کچھ ان کے لیے ہے ہی نہیں، تو دے دے گا اللہ سب کو. اصل تو نعمت آخرت میں ایمان والوں کے لیے ہے. یہ قرآن بھی بتاتا ہے، احادیث بھی اس پر بہت واضح ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِيدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے، یعنی خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، از سر نو تعمیر ہو رہی تھی. ایک رائے کہ پہلی تعمیر فرشتوں نے فرمائی، اور ایک رائے کہ پہلی تعمیر بابا آدم نے فرمائی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ موجود تھا. اب زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ عمارت کو خاصا نقصان پہنچ چکا تھا. از سر نو تعمیر ہو رہی. کیا دعا ہو رہی؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول فرما. پیغمبر ہمیں آداب سکھا رہے ہیں، عمل کرنے کے بعد عمل کی قبولیت کی دعا کرنا اللہ سے. انک انت السمیع العلیم، بے شک اللہ تو خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے. اس کے بعد دو پیغمبر، دو جلیل قدر پیغمبروں کی دعا. ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا. پہلی بات تو یہ کہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث یہ ہمارے نام نہیں ہونے چاہیے، ناراض نہ ہوئیے گا. یہ مکاتب فکر ہم احترام کرتے ہیں. کوئی ان کی آراء پر عمل کر رہا ہے، ہم سر آنکھوں پر لیں گے اس کو، لیکن یہ میرا تعارف نہیں کہ میں دیوبندی ہوں اور دیوبندی ہونے کی بنیاد پر نجات ملے گی مجھے، نہیں. یہ اسی پارے میں آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی. میں اول مسلم. اب اس کو بھی سنیے، تم کون ہو؟ مسلمان ہے. کتنا بڑا دعویٰ. اقبال کہے تو کہے نا کہ چومی گوئے مسلمانم بلرزم کہ دائیں مشکلات لا الہ الا اللہ اکبر. یہ شہادت گئے وفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آزاد سمجھتے ہیں مسلمان ہو. تم کون ہو؟ میں مسلمان. اتنی باری بات، اتنا بڑا دعویٰ. پوچھو پیغمبروں سے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب اپنا مسلم بنا دے ہمیں. اللہ اکبر. جو ہر لمحے حاضر اللہ کے حکم پر، وہ پیغمبر بھی کہ اللہ مسلم بنا دے اپنا. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں سے ایک اپنی مسلم امت کو برپا کیجیے. دیوبندی نہیں، بریلوی نہیں، اہل حدیث نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، مسلم امت. مسلم یہ ہے اصل تعارف. وارینا مناسکنا وتب علینا، ہمیں بندگی کے طریقے ہمارے لیے سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما، ہم پر نظر کرم فرما. انک انت التواب الرحیم، بے شک اللہ تو خوب توبہ قبول فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. ربنا، ایک اور پیاری دعا. 2500 برس لگے ہیں اگلی دعا کو قبول ہونے میں. سبحان اللہ. خلیل کی دعا مصطفیٰ کی صورت میں پوری ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. 2500 برس. ربنا، اے ہمارے رب، وبعث فیہم رسولا منہم، ان میں سے ایک رسول انہی میں سے بھیج، یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، انہیں احکام کی کتاب کے احکام کی تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تو ہی غالب حکمت والا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی 2500 برس کے بعد. تو بعض اوقات دعاؤں کی قبولیت میں وقت بھی لگتا ہے، اور عظیم ترین دعا کی قبولیت میں 2500 برس لگے. البتہ یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی 4 ذمہ داریوں کا بیان ہے، جو انشاءاللہ سورہ آل عمران میں کسی موقع پر انشاءاللہ، یا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بالکل آخری دنوں میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اب صفحے درست کیجیے گا اور 8 رکعت تراویح ادا کریں گے.